اگر آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہونا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اس طریقے کے اوپر آئیے۔ اگر آپ پرسکون ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنی نیت خالص کیجئے۔ دوسری بات، اللہ پہ توکل کرنا سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماڈرن میڈیکل سائنس، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہونا چاہتے ہیں، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اس طریقے کے اوپر آئیے۔ یہ جو دوائیاں ہیں، یہ جو میڈیسن ہے، اور یہ جو آج ہم لوگ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف فارمز کی میڈیسن کھا رہے ہیں، چاہے اس کا نام XYZ کچھ بھی رکھ دیا جائے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پرسکون زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 5 باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اس کو وہی اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت کی مال کے لیے یا عورت کے لیے تو اس کو بھی وہی ملے گا۔ اگر آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ پرسکون ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنی نیت خالص کیجئے۔ دوسری بات، اللہ پہ توکل کرنا سیکھیے۔ آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین، آپ کا مان، آپ کا اعتماد ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ، کہ میرا سب کچھ کرنے والا، مجھے سکون دینے والا، چین دینے والا، آرام دینے والا، راحت دینے والا، تسکین دینے والا، اطمینان دینے والا، طاقت دینے والا، قوت دینے والا، فرغت دینے والا، عزت دینے والا، میری کائنات کے اندر جتنی ضروریات ہیں اس کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے اوپر توکل۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جو برین ہے، یہ جو آپ کا مینٹلی سٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ پیسفل ہو، تو تیسری بات، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھیے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو مل گیا ہے، اس پہ راضی ہو جائیے۔ اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ صبح کو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ حق ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں۔ اس بات کا یقین کہ جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، پھر اس پہ راضی ہو جانا۔ نیت کا ٹھیک ہونا، خالص ہونا، اللہ پہ توکل ہونا، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو تقسیم کر دی ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ اور چوتھے نمبر پہ شکر گزاری۔ آپ شکریہ ادا کیجئے۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، صبح ہوئی تو اللہ کا شکریہ، ان کلمات کے ساتھ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اٹھنے کے بعد اپنے رب کا شکریہ کہ یا اللہ تو نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے، اس بات پہ شکریہ۔ پھر میری آنکھوں کا ویژن کلیئر کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلر بلائنڈنس میں مبتلا ہے، ان کو رنگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹیسٹ لیس ہیں، ان کو کڑوا کیا، میٹھا کیا، کسیلا کیا، ذائقہ ہی نہیں آتا۔ اس بات پہ اللہ کا شکریہ۔ میرے بدن میں پورے سسٹم چل رہے ہیں، اس بات پہ شکریہ۔ اپنے ماں باپ کے ملنے پہ، بیوی بچوں کے ملنے پہ، بھائیوں کے ملنے پہ، سکسیس کے ملنے پہ، زندگی پہ ملنے پہ، چیزوں کے ملنے پہ، ہر بات پہ شکریہ کیوں کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، بے شک پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ شکر کرنا، ہر بات پہ شکر، ہر نعمت پہ شکر۔ اور پانچویں اور آخری بات، جس بندے کو جو مل گیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرے۔ آپ دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی صحت بڑھے تو دوسروں کو صحت مند رکھنے کے لیے پوری ایفرٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کی صحت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت کے لیے، اپنے دوستوں کی صحت کے لیے وہ اقدام کریں جو ان کو صحت مند رکھتا ہے۔ یعنی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں، دینا شروع کر دیں۔ 5 باتیں، اگر ان 5 باتوں پہ عمل کر لیا، میرا یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف آپ کو پرسکون کرے گا، پیسفل کرے گا، آپ کی روح کو مطمئن کرے گا۔ وہ جو روح، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ مطمئن روح، یہ آپ کے مائنڈ کا، آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کا پیسفل ہونا۔ نیت خالص کرو، اللہ پہ توکل کرو، جو مل گیا ہے اس کے اوپر راضی رہو، اس اللہ کی تقسیم پہ خوش۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ 5 باتیں اپنے پلے باندھ لو، یہ نہ صرف آپ کو مطمئن کرے گا، پرسکون کرے گا، بلکہ آپ کی زندگی کی بے شمار پرابلم کو سالو کرے گا۔ یہ جو شکر گزاری ہے، اللہ اکبر، یہ آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا۔